فتوے لگائے کہ کہاں لکھا ہوا ہے۔ اب پھر میرے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ امثال الجبال، واہ واہ، ان دعاؤں کا اجر، ثواب، خیرات و صدقات کا ثواب اللہ تعالیٰ پہاڑوں کے برابر، جبل بھی نہیں، جبال جمع ہے، فرمایا پہاڑوں کے اجر و ثواب کے برابر اللہ قیامت کے دن اس کو عطا فرمائے گا۔ فرمایا ان ہدیۃ الاحیاء، اللہ کے نبی فرماتے ہیں زندوں کا تحفہ الی الاموات، ہاں جی، مردوں کی جانب اور تو کوئی گفٹ نہیں پہنچا سکتے، اور تو کوئی کیک نہیں پہنچا سکتے، اور اس کو کوئی چیز کھلا نہیں سکتے، اور رابطہ ناتا سب ختم ہو گیا۔ فرمایا ایک ہی رابطہ ہے، ایک ہی ذریعہ ہے تحفہ بھیجنے کا، فرماتے ہیں زندوں کا تحفہ مردوں کی جانب الاستغفار لہم، بس دعا ہی ہے ان کے حق میں مغفرت اور بخشش، یہی دعا زندوں کی جانب سے اہل قبور کو تحفہ ہے۔ اور حدیث مبارکہ ہے، مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے، میرے نبی سرور کائنات نے فرمایا ان اللہ یرفع الدرجۃ للعبد الصالح، جب قیامت کا دن آئے گا اللہ کچھ لوگوں کے درجے اونچے فرمائے گا، ہاں جی، جس طرح حفاظ کرام اللہ ان بچوں کو حافظ باعمل بنائے، جب کوئی بچہ حافظ باعمل بن جاتا ہے، اس حافظ قرآن کو بھی اللہ فرمائے گا قیامت کے دن اے حافظ قرآن، دنیا میں جس طریقے سے ٹھہر ٹھہر کر قرآن پڑھتا تھا، آج بھی ایک ایک آیت پڑھتا جا اور جنت کے بلند درجے پر چڑھتا جا۔ 6666 آیات مبارکہ ہیں، جب وہ ایک ایک آیت ٹھہر ٹھہر کر پڑھتا جائے گا، ادھر قرآن کی تکمیل ہوگی، 6666 آیتیں جب مکمل کر لے گا، اللہ جنت میں درجے بھی اتنا عطا فرمائے گا۔ جو حافظ قرآن با عمل ہو، جس نے قرآن پڑھا وَبِمَا عَمِلَ بِهِ، جس نے قرآن پر عمل بھی کیا ہو، جو قرآن کہتا ہے، اس طریقے سے قیامت کے دن کچھ بندوں کے درجے اللہ اونچے فرمائے گا۔ ان اللہ یرفع الدرجۃ للعبد الصالح، تو جب وہ درجے اونچے دیکھے گا تو بندہ عرض کرے گا فیقول انا لی ھذا، اے اللہ اتنی درجے جنت میں میرے اونچے کر دیے گئے، اس کا سبب کیا ہے، کس وجہ سے؟ اب سنو، اللہ کے نبی سرور نے فرمایا قیامت کے دن اللہ جواب دے گا لاستغفار والدک لک، پیچھے جو نیک بیٹا چھوڑ کر آیا تھا وہ دنیا میں نیکیاں کرتا رہا، تیرے حق میں دعا کرتا گیا، اللہ تیرے درجے جنت میں بلند کرتا گیا۔ ایسے ہے کہ نہیں؟ اور حدیث مبارکہ تائید بھی کرتی ہے، حدیث مبارکہ ایک اور تائید بھی کرتی ہے اس حدیث کی۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات الانسان، جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کا عمل کا سلسلہ بھی ساتھ ساتھ ختم ہو جاتا ہے۔ نماز پڑھتا تھا اب وہ نماز، زکوٰۃ دیتا تھا اب وہ زکوٰۃ، چونکہ مرنے کے بعد نہ اس کے اوپر واجب ہے نہ ہی وہ کرتا ہے، مگر میرے نبی فرماتے ہیں 3 عمل ایسے ہیں کہ مرنے کے بعد بھی قبر والے کو ثواب پہنچتا رہتا ہے۔ مسجد بنوا گیا، کوئی صدقہ جاریہ، اس کا ثواب بھی قبر میں، اور ينتفع به، یا وہ دنیا کے اندر علم پھیلا گیا، جتنی دیر تک آگے شاگرد علم پڑھتے رہیں گے، قرآن پڑھتے رہیں گے، اور ثواب اس کا استاد کو قبر میں، مسجد بنوا گیا قبر میں چلا گیا، جتنی دیر تک مسجد میں لوگ نماز پڑھتے رہیں گے، مسجد قائم رہے گی قیامت تک، اس کا ثواب بھی قبر میں۔ اب دیکھیے تیسری بات فرمایا نیک بیٹا ولد صالح یدعو لہ، حدیث کے الفاظ ہیں نیک بیٹا، صالح بیٹا، یہ وہ دنیا کے اندر دعا مانگتا ہے، عمل وہ کرتا ہے، عمل دنیا میں کرتا ہے، کون؟ غیر کرتا ہے، بیٹا کرتا ہے، دوست کرتا ہے، عمل وہ بیٹا کر رہا ہے، دعا وہ مانگ رہا ہے، اور ثواب قبر میں صاحب قبر کو پہنچ رہا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ دوسرا اگر کوئی بندہ نیک صالح عمل کرے اور سمجھا رہی کہ نہیں، تو اس کا ثواب قبر کے اندر بھی، یہ نظریہ جو اغیار کا ہے
اللہ بچنے کی توفیق نہیں سے فرماتے نہیں 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 جی، ایک عمل کا جو انسان کرتا ہے بس اس کا ثواب اسی کو پہنچتا ہے اور دوسرے کو فائدہ۔ یہ غلط فہمی جو لوگوں کے ذہن کے اندر بٹھا دی گیا، یہ غلط ہے۔ اب دیکھیے عمل بیٹا کر رہا ہے دنیا کے اندر، وہ کر رہا ہے، اور نماز وہ پڑھ رہا ہے، ہاں جی، اور دعا وہ مانگ رہا ہے، صدقہ وہ کر رہا ہے، اور اس کا ثواب دوسرے کو قبر میں بولیے مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا؟ میرے پاس سامنے حدیث میں یہ جو نظریہ بنا دیا گیا ہے یا لوگوں کے ذہنوں کو معاذ اللہ منتشر کر دیا گیا ہے کہ نہیں نہیں، جو شخص عمل کرتا ہے اس کا فائدہ اسی کو ہوگا اور دوسرے کو نہیں ہوتا۔ اب یہ حدیث مبارکہ ہے، بیٹا عمل کرتا ہے اور ثواب بولیے کس کو پہنچتا ہے؟ والدین کو پہنچ رہا ہے کہ نہیں؟ دنیا کے اندر بیٹا زندہ ہے، وہ دعا مانگ رہا ہے، وہ قرآن پڑھ رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے متعلق بھی آتا ہے کہ حضرت ان کا گزر ہوا ہے قبر سے، تو دیکھا وہ صاحب قبر عذاب میں مبتلا ہے، چند دن کے بعد جب واپس آئے تو دیکھا قبر جنت کا باغیچہ بن گئی۔ عرض کی باری تعالیٰ سبب کیا ہے؟ فرمایا جب یہ شخص فوت ہونے لگا تھا، اس کی بیوی حاملہ تھی، اس نے نصیحت کی تھی اگر بیٹا ہو تو اس کو انجیل کا حافظ بنا لینا۔ آج اس کا بیٹا 6 یا 7 برس کا ہوا، اپنی توتلی زبان کے ساتھ پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت بڑا مہربان بھی ہے، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اس کے بیٹے نے دنیا کے اندر مجھے رحمان کہا، مجھے رحیم کہا، بس اس کے بیٹے کے اس عمل کی برکت سے میں نے اس کے باپ کی قبر کو جنت کا باغ بنا دیا ہے۔ اب کہا بیٹے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کی برکت سے، اس کے عمل سے قبر والے کو فائدہ پہنچا یا بولیے کیا نہیں پہنچا؟ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ، اب یہ جو حدیث بیان کر رہا ہوں نا، یہ حدیث مبارکہ ہے بخاری شریف کی۔ اب جو لوگ ایصال ثواب کے منکر ہیں ذرا بخاری کو پڑھیں تو صحیح، بخاری پڑھتے نہیں ہیں۔ کسی نے خوب کہا بنا عشق نبی کے جو پڑھتے ہیں بخاری، آتا ہے بخار ان کو نہیں آتی بخاری۔ عشق مصطفیٰ ہو اور دل کے اندر محبت مصطفیٰ ہو، پھر بخاری پڑھیں تو ایک ایک حدیث سے عشق مصطفیٰ نظر آئے گا، محبت مصطفیٰ کی چاشنی ملے گی۔ تو بخاری کا نام تو لیتے ہیں، اب میں بھی بخاری شریف کا حوالہ دے رہا ہوں، راوی حضرت ابن عباس ہیں، وہ بیان فرماتے ہیں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر 2 قبروں سے ہوا، تو دیکھا کہ ان 2 قبر والوں کو عذاب ہو رہا تھا، انہما لا يعذبان فی القبر، ان 2 قبر والوں کو عذاب دیا جا رہا تھا۔ تو میرے نبی نے صحابہ کو کہا یہاں 2 قبریں ہیں، ان 2 قبروں میں عذاب ہو رہا ہے، قربان جائیے نگاہ مصطفیٰ، سبحان۔ ہمیں کوئی چیز نظر نہیں آتی، کپڑے کے نیچے چھپ جائے نا پتہ نہیں تلے کیا ہے، کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ اب منوں کے من مٹی کے نیچے عذاب ہو رہا ہے، نگاہ مصطفیٰ اس کو بھی دیکھ رہی ہے۔ سمجھ آ رہی کہ استعداد؟ پھر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سبب بھی بتایا، پھر میرے نبی نے اس عذاب کا بولیے پتہ نہیں کب سے وہ قبریں تھی، پتہ نہیں وہ دنیا میں کیا کرتے تھے، معلوم نہیں، کسی کو کوئی خبر نہیں، لیکن غیب دان میرے نبی نے بتایا ان کو عذاب اس وجہ سے ہو رہا ہے۔ ایک شخص دنیا کے اندر چگل خور تھا، چگل خوری کیا کرتا تھا، چگلی کھاتا تھا لوگوں کی، اس وجہ سے اس کو عذاب ہو رہا ہے۔ اور دوسرا فرمایا وہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، ان 2 سببوں کی وجہ سے، الگ الگ سبب ہیں، قربان جائیے علم مصطفیٰ پر، سبحان اللہ۔ فرمایا الگ الگ سبب تھے، ایک چگل خوری کیا کرتا تھا، دوسرا پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، بلکہ الگ ایک بات ہے، بیان ہو چکا ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کھجور کی شاخ منگوائی، فشق بنصفین، میرے نبی نے اس کو 2 ٹکڑے کیا، آدھا کیا اور 2 حصے کیے، اور ایک حصہ قبر پر
ایک حصہ شاخ کا، کھجور کی شاخ کا ایک قبر پر رکھا اور دوسرا دوسری قبر پر رکھا۔ صحابہ کرام دیکھ کر حیران ہو گئے، یا رسول اللہ ایندہ پیدا کی؟ میرے نبی نے فرمایا جب تک یہ ہرے بھرے رہیں گے اللہ کا ذکر ہوتا رہے گا، عذاب قبر دور ہو جائے گا۔ دوستو سادہ سا بات ہے، بخاری شریف کے حوالے سے مسئلہ یہ حل ہو گیا۔ اگر چھڑی اور کھجور کی بے جان شاخ اگر اللہ کا ذکر کرے تو عذاب قبر دور ہو جائے، اور اگر کوئی بندے اکٹھے ہو کر مومن بندے ایصال ثواب میں اللہ کا ذکر کریں، قرآن خوانی کریں، کلمہ کلام پڑھیں، خیرات و صدقات کریں، سبحان اللہ کہیں، لا الہ الا اللہ کہیں، سورۃ یاسین پڑھیں، سورۃ الرحمن پڑھیں، اس سے بطریق اولا عذاب قبر دور ہو سکتا ہے، امید رکھی جا سکتی ہے۔ یقیناً امید بندہ کرے، چھڑی اگر ذکر کرے اس کے ساتھ ہو سکتا ہے، کیونکہ ہر چیز اللہ کا ذکر کرتی ہے نا۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے لیکن تم سمجھتے نہیں ہو۔ آگے بخاری شریف کی حدیث اگلی، یہ بخاری اور مسلم کے اندر ہے لیکن میں بخاری کو کوڈ کر رہا ہوں۔ حدیث نمبر ہے 1388۔ کیا حدیث نمبر 1388 ہے۔ راویہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ ہیں، وہ بیان کرتی ہیں ان رجلا، ایک مرد چلتا چلتا ہوا نبی کی بارگاہ میں صلی اللہ علیہ وسلم، قال للنبی ان امی افتتلت نفسها، یا رسول اللہ میں بہر تھا، میری ماں کا اچانک انتقال ہو گیا، اچانک ہی، جس کو ہارٹ اٹیک کہتے ہیں، اچانک وقت موقع ہی نہیں ملا بات کرنے کا، گفتگو کرنے کا۔ افتتلت نفسها، وہ اچانک فوت ہو گئی ہے، اور فرمانے عرض کرنے لگے وَأَظُنُّهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ تَصَدَّقَتْ، اگر اس کو وہ کچھ موقع ملتا نا، موت تھوڑی سی مہلت دیتی، اگر وہ کلام کرتی تو صدقے کے بارے میں مجھے وصیت کرتی، میرے مرنے کے بعد کچھ صدقہ خیرات کرنے کے بارے میں مجھے وصیت کرتی، کیونکہ مجھے پتہ ہے اپنی ماں کی عادت کا۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیے صحابی نے تو مسئلہ ہی حل کر دیا، قیامت تک ایصال ثواب کا مسئلہ حل ہو گیا۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، کدھر لے جائیں گے اس کو؟ فرماتے ہیں وَأَظُنُّهَا، میں گمان کرتا ہوں، یقین کرتا ہوں، لو تکلمت، اگر وہ مرنے سے پہلے اس کو مہلت ملتی، کلام کرتی تو تصدقت، تو وہ صدقے کے بارے میں کہتی، فَحَلْ لَهَا أَجْرٌ إِن تَصَدَّقْتُ، اب وہ دنیا سے چلی گئی ہے، صاحب قبر ہو گئی ہے، اب اگر میں کوئی چیز ان کی طرف سے ان کی روح کو کوئی صدقہ کروں تو کیا ان کو اجر ملے گا، ان کو ثواب ملے گا؟ تو میرے آقا دو جان نے فرمایا بے شک نعم، جو کچھ بھی تو صدقہ کرے اس کو قبر کے اندر ثواب۔ اب عمل وہ کر رہا ہے، بولی عمل بیٹا کر رہا ہے، صدقے والا عمل، اور ثواب بولی کس کو مل رہا ہے؟ صاحب قبر کو۔ ایک اور حدیث ہے، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، حضرت سیدنا سعد بن عبادہ، اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں فوت ہو گئی ہے، اب میں ان کی روح کو کوئی ایصال ثواب کرنا چاہتا ہوں، ایو صدقہ سے افضل ہو، کیا کہا؟ ایو صدقہ سے افضل ہو، یا رسول اللہ کیڑا صدقہ افضل ہے کہ میں وہی کروں تو میری ماں کی روح کو ثواب ملے؟ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الماء، پانی کا اہتمام کر، یعنی اپنے ماں کی روح کو ایصال ثواب کے لیے تو پانی کا کوئی اہتمام انتظام کر، چونکہ پانی کی ضرورت تھی، بڑی مشقت کے ساتھ صحابہ کرام دور دراز علاقے سے پانی لے کر آتے تھے، تو اس لیے میرے نبی نے ضرورت کے پیش نظر اس کو حکم دیا کہ اب چونکہ پانی کی ضرورت ہے، اگر تو صدقہ کرنا چاہتا ہے، تیرے پاس گنجائش ہے تو پانی کا اہتمام کر، کوئی کنواں کوئی چشمہ۔ تو اس نے فَحَفَرَ بِئْرًا، اس نے پھر ایک کنواں کھدوایا، حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں فَحَفَرَ بِئْرًا، اس نے ایک کنواں کھدوایا، اور اس کنویں کھدوا کر اس کنویں کا نام رکھوا دیا هَذَا بِئْرُ لِأُمِّ سعد، یہ سعد کی ماں کا کنواں ہے، یعنی یہ سعد کی ماں کے روح کو ایصال ثواب کے لیے
وقف کیا گیا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا جب تک لوگ اس سے پانی پیتے رہیں گے تیری ماں کی روح کو ثواب۔ اس سے مسئلہ ثابت ہوا کہ پانی کا ثواب بھی، بولیے، یہ جو اپنا ماشاءاللہ راستے کے اندر میں دیکھ رہا تھا وہ پانی کے لگائے ہوئے ہیں جی، اپنا فلٹر وغیرہ اس طرح کے ماشاءاللہ ہر جگہ کے اوپر ہیں، تو اب پانی کا ثواب پہنچ جاتا ہے۔ اگر مدرسے میں ہم اینٹوں کی ٹرالی بھیجوائیں جامع امدادیہ میں یا کسی اور مدرسے میں، مسئلہ کہ اہل حدیث کے مدرسے میں، میں ایک سمجھا رہا ہوں آپ کو، کسی پر کوئی ہٹ نہیں ہے، اگر ان کو کہیں جی میری ماں فوت ہو گئی ہے، لاکھ روپیہ ہے نا، 2 لاکھ روپیہ یا 5 لاکھ روپیہ میں مدرسے کو دینا چاہتا ہوں اور اس کا ثواب اپنی ماں کی روح کو پہنچانا چاہتا ہوں، بتاؤ ملے گا؟ وہ کہے گا جلدی لے آؤ میں رسید کٹ دیں تو ایسا ہوگا کہ میں ابھی تجربہ کر کے دیکھیں، ابھی چلے جاؤ، اب ابھی چلے جائیں کہ 5 لاکھ کیا 50,000 بھی لے جائیں، جو لوگ ایصال ثواب کے منکر ہیں میں ان کے لیے کہہ رہا ہوں، میں ان کی بات کر رہا ہوں اور آپ کو سمجھا رہا ہوں، وہ کہیں گے جہاں جی بالکل ثواب۔ اب پھر پوچھیں میری ماں فوت ہو گئی ہے، صاحب قبر ہو گئی ہے، کئی سال ہو گئے ہیں، میں اس کی روح کو ثواب پیش کرنا چاہتا ہوں، وہی منکر ایصال ثواب جو ایصال ثواب پر فتوے لگاتے ہیں، اس کو شرک اور بدعت کا نام دیتے ہیں معاذ اللہ، انہی کے مدرسے میں جائیں اور ان کو کہیں یہ کاغذ کے نوٹ ہیں، کاغذ کے ہیں نہیں تو یہ سونا چاندی تو ہے نہیں، اور کہے گا بالکل ثواب پہنچتا ہے، باقاعدہ فتویٰ بھی آپ کو دیں گے۔ دوستو یہ نوٹ جو کاغذ کے ہیں اس کا ثواب قبر کے اندر پہنچتا ہے تو کھانے کا ثواب نہیں پہنچتا۔ آپ مدرسے میں کوئی اینٹ دیں اس کا ثواب پہنچتا ہے، طلباء کو جا کر بکرا کھلائیں اس کا ثواب پہنچتا ہے۔ اگر وہاں مدرسے میں طلباء کو کھلانے سے اور وہاں کے اساتذہ کرام سے ثواب پہنچتا ہے، اگر کوئی شخص محلے میں جتنے مسکین ہیں غریب ہیں اگر ان کو جمع کر کے اگر اکٹھا کر کے وہ قرآن خوانی کر کے اگر ثواب وہ پہنچائے، کہ نہیں شرک ہے؟ کوئی ہے یار انصاف؟ بولے بتلائیے، وہاں ثواب پہنچتا ہے یہاں ڈکا لگ جاتا ہے؟ نہیں، جیسے ثواب وہاں پہنچتا ہے، اینٹوں کا ثواب پہنچتا ہے، کھالوں کا ثواب پہنچتا ہے، اس کے علاوہ اور جو بھی چیز دیں وہاں ثواب پہنچتا ہے، تو محلے میں بھی اگر کوئی شخص ایسا کر لیتا ہے تو اس کا ثواب بھی ایک بات۔ اور اس نے اس صحابی رسول نے اس کنویں کا نام رکھوایا، کیا رکھوایا تھا؟ ھذا بیر لأم سعد، یہ سعد کی ماں کا کنواں ہے۔ اب اس سے معلوم دوسرا مسئلہ یہ بھی ثابت ہوا، جس طرح یہ لوگ شور کرتے ہیں کہ نہیں جی، جب کسی کھانے پینے والی چیز پر نا کوئی اگر غیر اللہ کا نام آ جائے نا تو وہ چیز حرام ہو جاتی ہے، بالکل ناجائز ہو جاتی ہے۔ اب صحابی رسول نے پینے والی چیز ہے پانی، تو اس کے اوپر نام آ گیا مرنے والے کا، آ گیا کہ نہیں؟ ھذا بیر لأم سعد، یہ کنواں سعد کی ماں کے لیے ہے، تو پھر لگاؤ فتویٰ صحابی پر۔ اور معاذ اللہ اگر شرک اور بدعت ہوتا یا وہ چیز حرام ہو جاتی کہ مرنے والے کا نام اس کے اوپر آ گیا ہے، یہ چیز حرام ہو جاتی، تو میرے نبی آقا دو جہاں فرماتے نہیں یہ سعد یہ تو بالکل ناجائز ہے، یہ تو مرنے والے کا نام اس کے اوپر آ گیا ہے۔ نہیں، میرے نبی نے تائید فرمایا جب تک لوگ اس سے پانی پیتے رہیں گے تیری ماں کی روح کو ثواب۔ معلوم ہوا کہ مرنے والے کا نام اگر یا فوت شدہ کا نام اگر کسی چیز پر آ جائے تو وہ چیز حرام۔ اچھا، گھر دے اندر مولوی صاحب دا بکرا کھلوتا ہوئے، کالا بکرا، ہاں جی، تو کہ میں اگر پوچھوں کہ حضرت یہ بکرا کس کا ہے، وہ کہے جی میرا ہے۔ اب وہ مولوی صاحب غیر اللہ ہے یا اللہ ہے؟ بولیے، مولوی صاحب اللہ ہے معاذ اللہ یا غیر اللہ ہے؟ غیر اللہ ہے نا، تو اب غیر اللہ کا نام بکرے کے اوپر آ گیا، جی میرا ہے، اس کی نسبت اس کی طرف ہو گئی ہے کہ یہ بخاری، یہ کتاب کون سی ہے جی؟ بخاری، اب اس کے اوپر امام بخاری کا نام آ گیا تو معاذ اللہ یہ کتاب بھی حرام ہو گئی۔ یہ نظریہ انتہائی غلط ہے۔ جو گھر میں جو بکرا ہوتا ہے نا، میں سمجھانا یہ چاہتا ہوں، بعض ہماری مائیں بہنیں یا بزرگ جو سادہ ہوتے ہیں تو جب بکرا ہوتا ہے تو وہ کہہ دیتے ہیں اے حضور غوث اعظم دا بکرا ہے۔ میں اصل بات جو سمجھانا چاہتا ہوں، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ حضور غوث اعظم کا بکرا، یہ تو غیر اللہ کا نام آ گیا۔ تو وہ کہتے ہیں یہ بکرا
بولیے، وہ کہتے ہیں بکرا یہ حرام ہے کیونکہ اس کے اوپر غیر اللہ کا نام آ گیا۔ اگر اس بکرے پر مولوی صاحب کا نام آئے تو مولوی صاحب خوش ہو جائیں، سمجھ آ رہی؟ اگر اس پر حضور غوث الاعظم کا نام آ جائے، کہتے ہیں نہیں نہیں، دراصل بات یہ ہے کہ اس سادہ مئی صاحبہ ہے یا آدمی ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھی یہ حضور غوث الاعظم کے نام کا بکرا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں ذبح ان کے نام پر نام لے کر کروں گی، نہیں، مطلب ہے میں ذبح تو اللہ کا نام لے کر کروں گی اور اس کا جو ثواب ہے ان کی روح کو پہنچاؤں گے، سمجھ آ رہی ہے؟ تو لہذا ایسے کہنے سے وہ بکرا حرام ہو جاتا ہے مادر۔ جہاں حرمت ہے نا بھائیوں، جس سے وہ لوگ ڈنڈی مارتے ہیں اور وضاحت نہیں کرتے، میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ یہ جو آیت مبارکہ پیش کی جاتی ہے نا، بھی تو نے حضور غوث الاعظم کے نام پر ذبح کر دیا، وہ آیت مبارکہ پڑھتے ہیں، قرآن پاک ہے، دوسرا سپارہ ہے، وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ، وہ جو ذبح کیا جائے غیر اللہ کے نام پر، یعنی غیر اللہ کا نام لے کر، وہ بھی ہم بھی کہتے ہیں اگر ذبح کرتے وقت اللہ کی بجائے کسی اور کا نام لیا جائے وہ چیز حرام ہے، حتیٰ کہ کسی نبی کا بھی، ہمارے پیارے نبی کا بھی نام لیں گے تو وہ بھی بکرا، مرغی، جانور بالکل حرام ہے۔ یہ تو ہمارا عقیدہ ہے اور قرآن کے اندر بھی یہی ہے۔ اور یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ کہ معاذ اللہ جس چیز پر غیر اللہ کا نام آ جائے۔ اصل بات یہ ہے کہ پہلے زمانہ جاہلیت میں لوگ جب وہ مشرکین جب جانور کو ذبح کرتے تھے تو وہ اپنے بتوں کا نام لیتے تھے، بسم اللہ والعزات والمنات۔ اللہ نے فرمایا بدبختو، یہ لوگ، اللہ نے مسلمانوں کو کہا یہ بدبخت اپنے بتوں کا نام لیتے ہیں، تم اپنے رب کا نام لو۔ اور فرمایا جو اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لے گا تو وہ چیز حرام ہوگی۔ ہم جب ذبح کرتے ہیں تو ہم صرف کس کا نام لیتے ہیں؟ بولیے، اللہ کا نام لیتے ہیں۔ اس کا ثواب جس کو پہنچائیں، حضور غوث الاعظم کو پہنچائیں، شیخ عبد القادر جیلانی کو پہنچائیں، حضور داتا گنج حجویری کو پہنچائیں، اپنے پڑوسی جو آپ کا دوست وہ فوت ہو گیا اس کو پہنچائیں، اور جس اپنے والدین کو پہنچائیں، جس کو بھی پہنچائیں وہ چیز کیا جی جائز ہے۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ چونکہ ٹائم بھی اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے، میں بالکل گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ اس اصل جو مقصد ہے دوستو وہ ہے ایصال، بولیے، وہ ایصال ثواب، خواہ تیجا ہو، چوتھا ہو، ساتواں ہو۔ اچھا یار، اس نام سے اگر چڑھ ہے نا، اگر کسی کو اس نام سے چڑھ ہے نا، اے ختم پاک یا تیجا یا ساتواں، یہ تو آپ نے اپنی آسانی کے لیے تیجا، چوتھا، ساتواں کا اس کو یہ کہیں کہ چلو جی 3 دن کے بعد یا 4 دن کے بعد قرآن خوانی ہوگی، پھر تو کوئی مسئلہ نہیں۔ کیا ہوگی بولیے؟ قرآن خوانی ہوگی تو کوئی مسئلہ، ٹھیک ہے۔ تیجا کا نام لے لیں تو پھر بھی قرآن خوانی ہو، اگر چوتھا کا نام لے لیں تو پھر بھی وہی قرآن خوانی ہے۔ 40واں کا نام لے لیں، نام نہ لیں، چلو آؤ سی، چلو ہم یہ 40واں نہیں کہتے، چلو یہ 40 دن کے بعد وہاں قرآن خوانی ہوگی، پھر تو آ جاؤ، پھر بھی نہیں آئیں گے۔ سمجھ آ رہی؟ اور دوسری یہ اہل سنت جماعت کا یہ عقیدہ ہے جب ایصال ثواب کیا جائے، ہمارے ہاں یہ شرط نہیں ہے کہ کھانا ضروری ہے کہ وہ سامنے ہو تو پھر ثواب پہنچتا ہے، نہیں، ہم اس بات کے بھی قائل نہیں ہے۔ کھانا گھر میں پکایا، جہاں آپ کو آسانی ہے وہیں رکھا ہے، سمجھ، اگر سامنے بھی رکھ دیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اگر سامنے ہمارا تو نظریہ ہی نہیں ہے کہ نہیں آؤ لے آؤ، سارا سامان لے آؤ تو پھر ثواب پہنچے گا، نہیں، گھر کے اندر بھی رکھا ہے اور جہاں بھی کونے کے اندر رکھا ہے تو ثواب پہنچتا ہے۔ ہمارے ہاں ثواب کے پہنچانے کے لیے سامنے رکھ کر کوئی ضروری نہیں ہے۔ اگر کسی نے سامنے رکھا ہے تو اس کے اوپر فتویٰ بھی نہیں لگانا چاہیے، کیا آ گیا اس کے اوپر قرآن خوانی کی گئی۔ کئی ایسے متشدد میں نے دیکھے ہیں، اگر کھانا سامنے ہے یا قرآن پاک کوئی آیت پڑھی جاتی ہے تو کہتے ہیں یہ حرام ہو گیا، یہ جہالت ہے۔ اب یہ بتائیے، قرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ قرآن کی آیت ہے کہ نہیں؟ بولی، آیت ہے کہ نہیں؟ ہر سورت کی ابتدا کے اندر ہے کہ نہیں؟ اور یہ قرآن کا حصہ ہے کہ نہیں؟ انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہے کہ نہیں؟ تو لہذا دوستو، جب بسم اللہ الرحمن الرحیم کھانے سے پہلے کھانا سامنے ہوتا ہے تو اس وقت پڑھتا ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں آتا، وہ چیز حرام یا ناجائز نہیں ہوتی۔ تو اگر کوئی قرآن کی آیت پڑھ لے تو اس سے کیسے ہوتا ہے؟ اللہ تعالی ہم سب کو مسائل سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔